اور بھئی یہ ساری منصوبہ بندی آپ کی ہے، اس کریم کی حکمت پتہ نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ تھے دنیا میں جو آئے، بچے تو تھے پر بڑے نہ ہو سکے، کئی جوان تو ہوئے پر بوڑھے نہ ہو سکے، کئی بڑے تو ہوئے نکاح تک نہ پہنچ سکے، کئیوں کے نکاح تو ہوئے لیکن اولاد تک نہ، کئیوں کی اولاد تو ہوئی لیکن ان کو پلتا نہ دیکھ سکے، ان کے بیاہ نہ دیکھ سکے، ان کے معاملات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ اچانک آ گئی موت، اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا اور جانا پڑا۔ تو امیدوں کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اتنی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا، اتنا لمبا مزاج پیدا کر لینا، یہ انسانی طبیعت کے تقاضوں کو بگاڑ دیتا ہے، یہ دل میں روحانی طور پر تکلیف برپا کرتا ہے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے میرے کندھوں کو پکڑ کے کہا تھا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے۔ تم تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئے ہو، اس وقت کا تعین کرنا، اپنے آپ کو مسافروں کی طرح اور راہگیروں کی طرح رکھنا اور اس طرح کر کے اپنے معاملات زندگی کو گزارنا۔ لیکن کہاں بھائی، لوگوں نے تو پکی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارے منصوبے ہیں، ریٹائر بھی ہونا ہے دنیا کے معاملات سے، لیکن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس پر تو توجہ ہی کوئی نہیں، اس کا تو پروگرام ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو غور و فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو منصوبہ بندی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو اعمال خیر جمع کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ام ولید بنت عمر بیان کرتی ہیں، ایک دن نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، اور ارشاد فرمایا ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے۔ کیا تم حیا نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم ایسی چیزوں کو بناتے ہو کہ تمہارا حصول ہی ممکن نہیں، تم وہاں تک جا ہی نہیں سکو گے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ امیدوں کو کم کیا جائے۔